بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم بات کریں گے کہ بورڈ کا جو اردو کا پرچہ ہوتا ہے وہ کیسے اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، یعنی وہ کون سی پالیسی ہیں جن کے مطابق بورڈ آپ کا پیپر چیک کرتا ہے۔ تو بعض بچے اپنے حساب سے تیاری فل کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے آئیں گے، لیکن ان کو اٹیمپٹ کرنا نہیں آتا۔ جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نمبر کم آئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ آپ نے ان پہ کنٹرول کرنا ہے اور اپنے زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کرنے ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ نہ دہرائیں۔ آپ سائنس کے پرچوں میں بھی پورے نمبر لے لیتے ہیں، دوسرے انگلش کا جو پرچہ ہے اس میں بھی آپ نمبر پورے لے لیتے ہیں، لیکن اردو کے پرچے میں نمبر پورے لینا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ تو اگر آپ ان 4 چیزوں پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اپنا پیپر بہتر طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو مقررہ وقت دیا گیا ہے آپ نے اس وقت میں اپنی جو آپ کی سپیڈ ہے اس کے مطابق آپ کی لکھنے کی جو رفتار ہے اس کو آپ نے مقررہ وقت میں، یعنی دونوں کو مینج رکھنا ہے کہ آپ کی رفتار اور جو وقت ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی سپیڈ بہت زیادہ کم ہے اور جو وقت دیا گیا ہے آپ اس پر پورے نہیں اترتے اور آپ کے کچھ سوالات رہ جاتے ہیں، تو اس طرح آپ کا جو ٹوٹل ہے وہ اچھا نہیں بنے گا، آپ کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے۔ تو اس کے بعد اگلی جو دوسری چیز ہے وہ ہے موضوع کے لیے، موضوع کے متعلق آپ نے بہترین مواد مہیا کرنا ہے، یعنی جو بھی سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ نے بہترین جو جواب ہے وہ دینا ہے، بہترین آپ نے مواد جو اکٹھا کیا ہوا ہے وہ آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے۔ تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کا جو پیپر ہے وہ بہت اچھا اٹیمپٹ ہوگا۔ اگلی جو تیسری اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا انداز تحریر، کہ آپ کس طرح لکھتے ہیں، آپ کے لکھنے کا انداز کیسا ہے، کیونکہ اگر آپ کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہے لیکن آپ کا انداز اچھا نہیں ہے تو آپ کے نمبر کٹیں گے، آپ اپنے ایگزامینر کو جو ہے متاثر نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ حاشیے کا استعمال کریں، آپ سرخیوں کے لیے آپ مارکر کا استعمال کریں، ٹک والی مارکر لے لیں۔ تو آپ کا انداز تحریر جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے بورڈ کے پیپر میں، کیونکہ بہت زیادہ پرچے ہوتے ہیں، جو بہترین پرچہ ہوتا ہے وہی جو ہے نا وہ ٹوٹل اچھے مارکس حاصل کرتا ہے۔ آپ اسکرین میں آپ کو جو پیپر نظر آ رہا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ اس کی رائٹنگ بہت پیاری ہے، لیکن انداز تحریر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ آپ اس کی دائیں طرف دیکھیں، بہت اچھا لکھا ہوا ہے، لائن کے ساتھ بالکل تمام الفاظ بالکل لائن سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں گے تو لائن سے پیچھے اس نے لائن ابھی ختم نہیں ہوئی، اس نے الفاظ کو پہلے ہی ختم کر دیا، ہر لائن میں تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، ہر لائن میں تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، تو اس طرح سے تحریر جو اچھی نہیں لگتی۔ جو چیک کرتا ہے یا جو پڑھتا ہے اس پر بیڈ افیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی تحریر کو مینج رکھنا ہے، پیراگراف کی صورت میں لکھیں اور دونوں طرف بالکل برابر ہو۔ جب پیراگراف سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی جگہ چھوڑیں، اس کے بعد دونوں طرف آپ نے بالکل برابر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے خوش خطی، کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ اردو کے پرچے میں خاص کر بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے، بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ آپ پریکٹس کریں، بار بار لکھیں، بار بار لکھیں کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ سٹاپ ہو جائے، رک جائے ایک جگہ پہ، یہ نہ ہو کہ اس میں بار بار جو ہے وہ تغیرات تبدیلیاں آتی رہیں کہ کبھی کیسی ہے کبھی کیسی ہے۔ تو آپ اپنی رائٹنگ کی پریکٹس کریں۔ اگر آپ ان 4 چیزوں پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، 4 چیزوں میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کا پیپر بہت زیادہ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ ہوگا۔ تو آپ نے ان 4 چیزوں کو، آپ کا انداز تحریر بہترین ہے، آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہے، آپ نے موضوع کے متعلق مواد بھی بہت اچھا اور بہترین مہیا کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو ایگزامینر ہے آپ کے نمبر کاٹے گا۔ آپ اس کو متاثر کریں، اس کے ہاتھ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے نمبر کاٹ سکے۔ تو یہ کچھ تکنیکس ہیں جن پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کے نمبر زیادہ سے زیادہ آئیں گے۔ آپ نے تمام پیپر میں یہی کوشش کرنی ہے کہ
بہترین طریقے سے آپ اپنے پیپر کو سٹارٹ کریں. سب سے آسان چیز کو پہلے کریں، اس کے بعد تسلسل کے ساتھ جو نسبت مشکل ہے اس کو آگے کریں، اور سب سے جو لمبی چیز ہے اس کو آخر پر لے کر جائیں. کیونکہ اگر لمبی چیز آپ شروع میں کر لیتے ہیں آپ بور ہو جائیں گے، آپ تھک جائیں گے اور نمبر بہت کم آتے ہیں. اینڈ پہ اگر چھوٹا سوال رہ جائے گا اس کے نمبر زیادہ ہیں، تھوڑا لکھنا ہے لیکن اب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ اپنا جو ہے وہ پیپر اچھا نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد اگلی اہم چیز تشریح ہے. تشریح کا سوال ایسا سوال ہے کہ جس میں آپ کے نمبر اکثر کٹتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے جو لوازمات ہیں تشریح کے وہ پورے نہیں کر پاتے، تو آپ کے نمبر کم آتے ہیں. تو آپ نے اس کو اس انداز میں تشریح کو لکھنا ہے کہ آپ شعر نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں، آپ شعر کو لکھیں، 2 لائنوں میں برابر کر کے لکھیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کا حوالہ دینا ہے کہ یہ شعر کس کا لکھا ہوا ہے، کس نظم سے لیا گیا ہے. تو آپ ہیڈنگ دیں، حوالہ شعر، آپ مارکر کا استعمال کریں، خوبصورت رائٹنگ ہو آپ کی. تو اس کے بعد یہ بھی آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے کہ نظم کا نام. تو اس کے بعد آپ نے مارکر کے ساتھ لکھنے کے بعد آپ نے پین کے ساتھ لکھنا ہے جو بھی نظم کا نام ہے. اس کے بعد پھر آپ اگلا عنوان لکھیں گے شاعر کا نام، یعنی یہ نظم کس کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیں اور آگے پین کے ساتھ آپ لکھیں. یہ 2 چیزیں حوالہ شعر کے اندر آ جائیں گی. اس کے نمبر نہیں ہوتے لیکن اچھا امپریشن پڑتا ہے ایگزامینر کے اوپر کہ اس بچے کو جو ہے وہ یہ تمام چیزیں پہلے سے معلوم ہیں. تو اس کے بعد حال لغت آپ نے 2-3 الفاظ آپ نے نکال لینے ہیں جو مشکل ہیں، 2 سے 1 2 یا 3 ہو جائیں، اس سے زیادہ آپ نہ لکھیں. تو یہ آپ ان کے معنی لکھیں. زیادہ جو بالکل سادہ سے ہیں نا وہ آپ نہ لکھیں، آپ 2 لکھ لیں. جو بھی آپ کو مشکل اس میں سے نظر آتے ہیں آپ ان کے معنی لکھیں. اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں مارکر کے ساتھ خوبصورت کر کے. اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے. تشریح لکھتے ہوئے آپ نے جو بھی چیز یاد کی ہے وہ لکھیں. اس کے ساتھ آپ نے قرآنی آیت کا حوالہ دینا ہے. اس کے بعد آپ حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں. اگر آپ یہ حوالہ شامل نہیں کرتے تو بورڈ میں رول ہے کہ آپ ان چیزوں کا حوالہ دیں گے تو آپ کو پورے 2 نمبر ملیں گے. مشہور احادیث اور مشہور اقوال کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں، مشہور اشعار اور اقوال کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں. اگر آپ حوالے کے بغیر تشریح کر دیتے ہیں، چاہے 1 پیج کی بھی کر دیں، تو حوالہ آپ نے نہیں دیا ہوا تو آپ کو پورے 2 نمبر نہیں ملیں گے. تو حوالے کو آپ نے کوما، انورٹڈ کوما اور سائڈوں سے جگہ آپ نے مارجن چھوڑنا ہے، اور عام تحریر کی نسبت آپ نے اس کو درمیان میں کر کے لکھنا ہے. تو اگر آپ تشریح میں یہ انداز اپناتے ہیں تو آپ بہت جو ہے وہ اچھا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. اگلا اہم سوال نثری پیراگراف کی تشریح ہوتا ہے کہ اس میں بھی عام طور پر 10 نمبر ہیں تو بچوں کے 9 نمبر آ گئے، 8 آ گئے، بہت اچھا لکھا ہوتا ہے. اور جو بالکل سادہ سی تشریح کرتے ہیں تو ان کے نمبر 4-5 سے زیادہ نہیں آتے. اگر آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں تو آپ تشریح میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں. آپ پیراگراف کی ہیڈنگ دیں. آپ پورا پیراگراف لکھنے کی بجائے اس کے پہلے 3 حرف الفاظ لکھیں. اس کے بعد آپ ڈاٹ کا استعمال کریں اور آخری 3 الفاظ لکھیں. تو یہ پیراگراف کا جو ہے وہ حوالہ ہو گیا کہ یہ کون سا پیراگراف ہے. اس کے بعد حوالہ متن لکھیں کہ یہ اس جو پیراگراف میں متن دیا گیا ہے اس کا حوالہ کیا ہے، سبق کا نام کہ کہاں سے لیا گیا ہے. یہ مارکر کے ساتھ آپ لکھیں موٹا کر کے. مصنف کا نام لکھیں مارکر کے ساتھ، آگے دونوں چیزیں آپ پین کے ساتھ لکھیں. اس کے بعد آپ حال لغت لکھیں کہ 4 خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں. ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جس لفظ کے اوپر خط لگا ہوگا نا آپ نے اس کا معنی لکھنا ہے. یہ نیچے نہیں ہوتے، اوپر ہوتے ہیں. تو آپ نے 4 الفاظ کو نکال کے ان کے معنی لکھنے ہیں. بعض اوقات نمبر اسی وجہ سے کٹ جاتے ہیں کہ وہ غلط جو ہے نا الفاظ کا چناؤ کر لیتے ہیں حالانکہ وہ مینشن نہیں کیے ہوتے. تو اگلی چیز ہے تشریح. آپ نے سیاق و سباق کی علیحدہ سے ہیڈنگ نہیں دینی. آپ نے سیاق و سباق اس تشریح کے اندر ہی لکھنا ہے کیونکہ سیاق و سباق کے نمبر نہیں ہوتے. لیکن جب آپ تشریح کر رہے ہوتے ہیں نا تو بچے کیا کرتے ہیں، پوری جو تشریح ہے مطلب جتنا پیرا دیا گیا اس کے آپ الفاظ میں نہیں لکھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو بریف کیا اور لکھ دیا. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے اس کا تھوڑا سا حوالہ دینا ہے، سیاق و سباق لکھنا ہے کہ یہ پیراگراف کس حصے سے ہے، اس سے پیچھے کیا بات ہوئی ہے. آپ نے تشریح شروع کرتے ہوئے اس پیراگراف سے پیچھے سے تھوڑا سا لکھنا ہے. اس کے بعد آپ اس پیراگراف کی تشریح کریں
اور اس کے اینڈ جو چیز آئی ہے آپ نے اس کو بھی مینشن کرنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے، تھوڑا سا آپ وہ بھی بڑھا کر لکھیں گے۔ تو اگر 2-3 لائنیں ہیں تو آپ اس کو 5-6 لائنوں میں لکھیں تو آپ اس میں سے پورے نمبر حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس پہلے حصے کے 1 نمبر ہیں، دوسرے کے 2 اور تیسرے حصے کے بھی 2 ہیں، اس طرح آپ ٹوٹل 5 نمبر حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی جگہ سے بھی آپ کی کمزوری ہوگی تو آپ کے نمبر کٹیں گے، لہٰذا آپ کی تیاری اس معاملے میں بالکل پوری ہونی چاہیے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی کمی کریں گے تو آپ کے نمبر کٹتے جائیں گے، تو آپ اس چیز پر اپنا کنٹرول رکھیں اور زیادہ سے زیادہ تیاری کریں، اور یہ طریقہ کار تشریح کرتے ہوئے اپنائیں گے تو آپ کے نمبر بالکل پورے آئیں گے، کوئی جو ہے آپ کے نمبر نہیں کاٹ پائے گا۔ اگلی اہم بات، مختصر سوالات کے جوابات لکھتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ سوالات آپ نہ لکھیں، بلکہ آپ یہ ٹائم کی بچت کریں، آپ ہیڈنگ دیں، آپ ان کے نمبر لکھیں، سوال جو بھی نمبر ہے وہ لکھیں۔ اس کے بعد یہ مطلب اس طرح آپ ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور اس کے بعد جواب لکھیں۔ آپ سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ سوال لکھتے جائیں گے تو ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اگر آپ صرف نمبر سے مینشن کر دیتے ہیں کہ سوال کا نمبر یہ ہے، تو وہ جو ایگزامینر ہے وہ سمجھ جائے گا، تو آپ کا جو ہے وہ ٹائم کا حرج نہیں ہوگا، آپ اچھی طرح ٹائم مینیج کر پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے ہیں کہ آپ کی ٹائم کی زیادہ سے زیادہ بچت ہو، جہاں پہ لکھنے والی چیزیں ہیں وہاں پہ لکھیں، جہاں پہ بھی بچت ہے آپ بچت کریں اور اپنے ٹائم کو بچا کے اگلے سوالات کی طرف جو ہے وہ منتقل کریں۔ اگلی اہم چیز مضمون ہے کہ مضمون آپ نے کس طرح لکھنا ہے، خلاصہ جو ہے وہ کس طرح لکھنا ہے، کہانی کس طرح لکھنی ہے، کیونکہ ان کی تحریریں لمبی ہوتی ہیں، تو اس کو آپ اگر ایک پیج پہ مسلسل لکھتے جاتے ہیں تو سمجھنے والے کو، پڑھنے والے کو بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو پیراگراف بنا کے لکھیں گے۔ پیراگراف اس طرح بنانا ہے کہ آپ نے یہ تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑنی ہے، اس کے بعد پوری لائن آپ نے لکھنی ہے، اگلی لائن بھی پوری آپ نے لکھنی ہے، اس سے اگلی بھی آپ مسلسل لکھتے جائیں، 4-5-6 لائنیں آپ مسلسل لکھیں، اور جہاں پہ یہ فقرہ مکمل ہو جائے ڈاٹ لگا دیں، فل سٹاپ لگا دیں، اور پیرا ایک آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نئی لائن سے شروع کریں گے اور جگہ چھوڑ کر آپ کریں گے۔ اس طرح تحریر میں جو ہے وہ گیپ نظر آتا ہے اور تحریر آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ پوری لائن، پورا صفحہ بھر دیتے ہیں اور درمیان میں کوئی بالکل گیپ نہیں آتا، تو ایسی تحریر جو ہوتی ہے وہ بوریت کا باعث بنتی ہے، ایگزامینر جو ہے وہ مطلب پڑھ نہیں سکتا۔ پیراگراف میں اگر وہ جائزہ تھوڑا سا سرسری سا بھی لے گا نا، اس کو سمجھ آ جائے گی، پڑھ لے گا۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ مضمون میں آپ نے سرخیاں ہرگز نہیں لکھنی، کیونکہ ہدایات میں یہ شامل ہوتا ہے کہ سرخیوں والوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، نمبر آپ نے ان کو کم دینے ہیں، تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے ذہن میں۔ اس کے علاوہ درخواست میں عام طور پر بچے یہ غلطیاں کرتے ہیں، یہ میں نے مینشن کر دی ہیں، جناب اعلیٰ لکھ دیتے ہیں یا جناب اعلیٰ، تو یہ غلط ہیں دونوں۔ آپ نے جناب عالی لکھنا ہے، آگے آپ نے یہ علامت لگانی ہے ندائیہ کی۔ اس کے بعد الارض اور الارضے کی بجائے آپ نے العارض لکھنا ہے۔ اس کے بعد تابع دار نہیں لکھتے بلکہ تابع فرمان اور فرمان بردار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ برائے مہربانی یہ لفظ غلط ہے، اس کی جگہ پر آپ نے براہ مہربانی لکھنا ہے، یہ بہت زیادہ عام طور پر پائی جانے والی غلطی ہے۔ اس کے بعد خط میں دیکھیں عام طور پر یہ غلطیاں کی جاتی ہیں، السلام علیکم اس میں واو لگا دیتے ہیں، اسی طرح یا سین کے ساتھ جو لام ہے وہ نہیں لگاتے، تو صحیح آگے لکھا ہوا ہے السلام علیکم، اس طرح آپ نے لکھنا ہے، آگے علامت ندائیہ کی لگانی ہے۔ اسی طرح بالکل جو ہے اس میں الف نہیں لکھتے بلکہ ساتھ جوڑ کے لکھ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، آپ نے بالکل بے الف با کے ساتھ لکھنا ہے۔ اسی طرح والسلام، اس میں بھی واو کے بعد الف اور لام ہے، والسلام، یہ درست ہے۔